اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ البتہ صحیح حدیث میں یہ لکھا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، زمین پہ تیرا ماں باپ راضی ہوگا، عرش بری پہ تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی ان کو پریشان نہ کرو۔ اور یارو میں تو پنجاب میں یوں کہا کرتا ہوں، کسی بندے کو مار نہ ہو، وہ کس سے مرے گا؟ پسٹل سے مر جائے گا، گن سے مر جائے گا، ویپن سے مر جائے گا۔ اور لوگوں عام بندے گنوں سے پسٹلوں سے مرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے تانوں سے مر جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کے تانوں سے مر جاتے ہیں۔ یہ میری مجلس میں جو بوڑھے بوڑھے بابے تشریف فرما، آپ انہیں لے جائیں، وہاں بٹھائیں، چائے پلائیں، چائے کے بعد پیار کے ساتھ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں آپ بیمار کیوں ہیں بابا، آپ کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ کیوں ہے؟ تو یہ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب میری اولاد کے غم کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری اولاد کے دکھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقین جانیے جس بیٹے کو یوں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا ہو، اس کو کھلایا ہو، اور جس کو سمجھانے کے لیے، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی توتلا کیا ہو، بچہ توتلا بولتا ہے تو ماں بھی توتلا بولنے لگتی ہے، بچہ توتلا بولتا ہے تو باپ بھی توتلا بولنے لگ جاتا ہے۔ اور جن بچوں کے لیے اپنی اصل زبان کو چھوڑ کر انسان توتلا بولے، اور جن بچوں کے لیے انسان وہ 4 5 10 منزلہ بلڈنگ پہ جائے اور ان کے لیے کما کے لے کے آئے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے بابا آپ چپ رہا کرو، آپ کو کسی بات کا نہیں پتا، اللہ کی قسم ہے یہ بات نہیں نکلی، یہ تیری زبان سے گولی نکلی ہے جو تیرے باپ کے سینے میں ہارٹ اٹیک بن کے لگی ہے، یہ تیری زبان سے کارتوس نکلا ہے جو تیری ماں کے سینے میں بلڈ پریشر بن کے لگا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، ابھی پیچھے آپ نے قربانیاں کی ہیں، قربانی سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا، ایک سبق میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے چنیدہ پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر، یوں اپنے والد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے والد محترم کو مخاطب فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اس کا معنی کیا بنا؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کیا معنی؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے بار بار کہہ رہے اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا۔ اب ابا جان بولے، ابا جان کیا کہتے ہیں؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو مجھے سمجھاتا ہے، ابراہیم تو مجھے تعلیم دے گا، ابراہیم تو مجھے بتلائے گا، علم تیرے پاس ہے، خبردار میرے ساتھ دوبارہ اس طرح بات کی میں تجھے تھپڑ ماروں گا، میں تجھے دھکے ماروں گا، میں تجھے
पत्थर मारूंगा, मैं तुझे रजम कर डालूंगा। फिर इब्राहिम बोले, फरमाते हैं सलाम अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ए मेरे अब्बा जान, आप मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, मैं अपना आपका हाथ पकड़ के चूम लूंगा। आप मुझे पत्थर मारेंगे, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करूंगा। यहां से मुझे जो मसला समझ में आया वो ये है, बाप मारे भी तो बाप को आगे से मारना जायज। मैं तो जज्बाती हो जाता हूं, यकीन जानिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस हाथ को काट देना चाहिए जो हाथ बाप पे उठ जाए, उस हाथ को तेजाब में फेंक देना चाहिए जो हाथ बाप पे उठ जाए। अरे मेरे मुहतरम दाइयों, उस हाथ को किसी चीज के साथ कीमा कर देना चाहिए जो हाथ बाप और मां पे उठ जाए। वह हाथ बदन के ऊपर लगने के काबिल नहीं होता जो मां और बाप पे उठ जाए। शरीयत ये बताती है, ना मां बाप के सामने आंख उठाना जायज है, ना मां बाप के सामने हाथ उठाना जायज है।